السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت اچھے سے جو ہے پچھلا سبق یاد بھی کیا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ الدرس الثالث، آیت نمبر 59 سے 64، لیکن 64 سے کم ہی ہوں گی کیونکہ پورا چیپٹر جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا، 2 ہاف میں ہم اس کو کریں گے۔ تو پہلے تو آپ اس کو تلاوت کریں گے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد پھر ہم آیت نمبر 59 سے سٹارٹ کریں گے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہاں سے بچ نکلے ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم ہمیں عاجز کر لو گے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کے لیے لوگوں مسلمانوں کو تیار رہنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، کو ہم پڑھتے ہیں جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والا اور نہ، یحسبن سمجھیں، خیال کریں، جان لیں، الذین کہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا وہ سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، نکل گئے یا ہاتھ سے نکل گئے، انہم بے شک وہ لوگ، لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں، بس یہ نہ سوچیں کہ وہ بھاگ نکلیں، اپنی جان بچا کے نکل گئے ہیں یا اپنی چالوں سے مجھے کبھی بھی عاجز کر نہیں سکیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ، بہت مشہور آیت ہے، عام طور پہ جب بھی کبھی ہم اپنے ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں تو اس میں یہ آیت جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی ضرور نظر آئے گی، کیونکہ یہ حکم ہے جس کے مطابق ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر ہے جس کے مطابق ہم اپنی جدید سے جدید مشینری جو ہے وہ جنگ کے لیے، دشمن کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدَّ، اعدہ کا مطلب ہوتا ہے گن کے رکھ لینا، تیار کر لینا، رکھنا، بالکل ریڈی رکھنا۔ وَأَعِدَّ اور تیار کر رکھو، لہم ان کے لیے، ما استطاعت ما جس کی استطاعت جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من قوتن قوت میں سے، ورباط ومن اور رباط باندھنے میں سے، الخیل گھوڑوں کے باندھنے سے، یعنی کہ گھوڑوں کو ریڈی رکھنے سے، تم تیار کر کے رکھو اس کی جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، وہ چاہے قوت میں سے ہو۔ قوت سے مراد اللہ کے رسول نے جو اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں قوت سے مراد نشانہ بازی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ اس کو ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو، قوت سے مراد نشانہ بازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ تو تیر اندازی سے یعنی کہ نشانہ بازی سے، اور نشانہ بازی میں جتنی بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ سب ہیں، وہ چاہے تیر اندازی ہو، چاہے وہ چاہے توپ خانہ ہو، وہ چاہے ٹینکس ہوں، کچھ بھی ہو جس میں نشانہ بازی کا کام ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں تیار رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ اور گھوڑوں کے تیار، اور ان سب چیزوں کی لوکوموٹیو جو ہے اس کو تیار کر کے رکھیں۔ تُرْہِبُونَ کہ تم روب ڈال لو یا تم ڈرا لو یا تم ڈراتے ہو، بھی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، عدو اللہ کے دشمنوں کو، عدو وکم اور اپنے تمہارے دشمنوں کو، وآخرین اور ان کے علاوہ کچھ اور، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ان کو، اللہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے ان کو، وما اور نہیں، اور جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی شے، کچھ بھی، جو کوئی چیز بھی تم اس میں خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفا تو پورا دے گا، علیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون تم پہ ظلم نہیں کیا جا سکے گا، یا تم پہ ظلم نہیں ہوگا، یا تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، ان کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ کس کے لیے؟ اس سے، یہ جب تم تیار ہو جاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن اور ان کے علاوہ جو دشمن جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان پر خوف طاری رہے گا، ہیبت بیٹھی رہے گی، وہ جو ہے اس روب میں چھپے رہیں گے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو تم نے تیاری کر لی جنگ کی، لیکن جنگ کے علاوہ، جنگ کے بعد اگر دشمن جو ہے وہ صلح کے لیے تیار ہو تو تمہیں بھی تیار ہونا جانا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ صلح جو ایک اچھی چیز ہے، اگر وہ جنگ سے
خائف ہیں، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور اچھی چیز کی طرف مطلب امن و سلامتی کی طرف جو ہے وہ بغیر کسی اس کے معاملے کے آنا چاہتے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گیٹ ریڈی، آپ بھی ایسے کرو۔ اس کو آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے، وَإِن، اور اگر جنحوا، مائل ہوں، یہ جھک جائیں، ان کی ٹینڈنسی ہو، للسلمی، سلامتی کی طرف، امن کی طرف، فجناحا، تو آپ بھی مائل ہو جاؤ، آپ بھی ٹینڈنسی دکھاؤ، آپ بھی ان کی طرف جھک جاؤ، لہا، اس کے لیے، وتوکل، مگر ایک اور چیز جو تم لوگوں نے کرنی ہے وہ کیا ہے، توکل، بھروسہ، کس پہ، اللہ، اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، انہو، بے شک وہ ہے، سمیع، سننے والا، العلیم، جاننے والا۔ تو اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بھروسہ رکھتے ہوئے ان کی طرف صلح پر مائل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ صلح کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سلامتی، اسلام، امن جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے، تو ہمیں جب کوئی سلامتی کی طرف بلائے گا تو ہم جو ہے اس کی طرف ضرور جائیں گے، اور کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزیں جانتا ہے، اگر یہ برا کریں گے تو اس کا بھی اجر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق ہے، اور یہ اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اس کو ریکیپ ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کافروں کو وارن کر رہا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے، یعنی کہ جہاد کی تیاری میں جو اکوپمنٹس ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی کر رہا ہے، اس کے لیے ترغیب دے رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلح کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو بہت اچھے سے یاد کریں۔ نیکسٹ سبق جو ہے وہ اس کی آیات اگلی پوری کر کے اس کے ساتھ پھر ہم تمارین بھی مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، اور اس کو بہت اچھے سے طریقے سے کریں تاکہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔